السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ردا سولنگی۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہماری بقیہ ریڈنگ، ہمارا سبق نمبر 1 جماعت 7ویں کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بقیہ ریڈنگ کی آج ہم بلند خوانی کریں گے۔ صفحہ نمبر 35 آپ سے پہلے اظہار رائے پر سخت پابندی تھی اور خلیفہ وقت کو کوئی ٹوک نہیں سکتا تھا۔ عبد المالک تو ٹوکنے والے کو باقاعدہ سزا دیتا تھا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی دورہ حکومت میں 2 مقنعی افراد مقرر کیے کہ وہ لوگ جو عدالت کے ٹائم ان کے پاس موجود ہونا چاہیے، ان کو عدالت کے اوقات میں وہ خلیفہ کے پاس ہی رہیں گے اور کوئی غلطی ہونے پر اسے ٹوک دیں گے تاکہ فیصلہ درست ہو۔ اس سے جرأت مندی کو رواج ملا اور لوگ بے باکی سے اپنی بات کہنے لگے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا مکمل اور بھرپور احساس تھا، اسی وجہ سے رات کی تنہائیوں میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب فرماتے۔ ایک دفعہ بیوی نے اس طرح رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ میری حکومت میں نہ جانے کتنے لوگ بھوکے سوتے ہوں گے، کتنے ہی ایسے ہوں گے جس کے پاس پہننے کو مناسب کپڑا نہ ہوگا، اور کتنے ہی بیمار علاج کے بغیر مر جاتے ہوں گے، کتنے ہی بے سہاروں کو سہارے کی ضرورت ہوگی، لیکن مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ اگر روزہ محشر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جواب طلب کیا کہ تم نے لوگوں کی مدد کیوں نہ کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے ذاتی مفادات کی کبھی بات نہ کی۔ عوام میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا اس میں عزت طعام جمع کرا دیتے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ اپنی قبر کے لیے جو زمین پسند کی اور وہ ایک عیسائی کی تھی، اسے بلا کر خریدنی چاہی تو اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بات میرے لیے ثابت برکت ہے، مطلب بحیثیت برکت ہے، مگر آپ نے مانے نہ مانے اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ آپ جس تیزی سے معاشی اور معاشرتی اصلاحات کرتے جا رہے تھے اس سے عوام الناس تو بے حد خوش تھے، لیکن بنی امیہ کے لوگ سخت ناراض تھے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو مروانے کے لیے ایک سازش تیار کی، جس کے تحت آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا۔ آپ کو جب اس سازش کا علم ہوا تو آپ نے اس خادم سے اشرفیاں لے کر بیت المال میں جمع کروا دیں اور خادم کو آزاد کر دیا۔ زہر کی وجہ سے آپ شدید بیمار پڑ گئے اور 101 میں ایک خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو دورہ حکومت مشتمل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دورہ خلافت تاریخ اسلام کا ایک زرین دورہ کہلاتا ہے۔ آپ نے عوام کے معاشی و معاشرتی اخلاقی ترقی کی طرف بھرپور توجہ دی، بے ہودہ مشغول اور تفریحات کو بند کروا دیا۔ آپ کے دور میں عوامی فلاح و بہبود کے متعدد کام ہوئے، سرائیں تعمیر کی گئی، فوارے، چشمے اور نہریں جاری ہوئیں، مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ آپ بنو امیہ میں اپنی تمام پیشو رووں اور جانشینوں سے مختلف تھے۔ مالی افزودگی حاصل کرنے یا جائیدادیں بنانے کا خیال تک نہ آیا۔ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کی کل جائیداد صرف اتنی تھی کہ کفن دفن کے اخراجات نکال کر 11 دینار بچے جو آپ کے بیٹوں میں تقسیم کیے گئے اور ہر بیٹے کے حصے میں 1 دینار آیا۔ احساس امانت کا حال یہ تھا کہ رات کو جب آپ سرکاری فرائض سے فارغ ہوتے تو ذاتی کام شروع کرنے سے پہلے سرکاری
چراغ بجھا دیتے تھے۔ آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے اور انہیں حسن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دائرہ عمل کی حد تک عدل و انصاف اور مساوات کو فروغ دینا چاہیے۔ زندگی سادگی سے گزارنی چاہیے اور غلط طریقے سے مال و دولت کے انبار جمع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آخرت کی جواب دہی کو ہر لمحے یاد رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا پائی جا سکے۔ اللہ کی خوشنودی کا حصول ہی زندگی کا اصل و حقیقی مقصد ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی اس کی ایک عمدہ اور عملی مثال تھی۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں، آپ لوگوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بلند خوانی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو اس کو اچھی طریقے سے گھر میں اچھی طریقے سے اس کی بلند خوانی کرنی ہے۔ میں ملوں گی آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔